جی 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 کیجیے اسٹارٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں کو کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیا، اور خدا سے جس کا نام کو تم اپنے حاجت برآرائی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مودت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. جی اور سورہ بقرہ کی جو 187 ہے اس کی بھی تھوڑی تلاوت کر دیجیے کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی بات ہونا انشاءاللہ. 187 سسٹر عائشہ. جی سسٹر عائشہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. جی الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزاء. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. یہ ہماری اکیڈمی کی ایڈمن ہے، حافظہ ہے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین اجر عطا فرمائے، آمین. جی سسٹر رفت شارٹ میں ذرا اپنے مائک کو بھی سارے سسٹر جو ہے وہ میوٹ کر دیں، انشاءاللہ لیکچر شروع ہونے والا ہے. تھوڑا سا جو ہے وہ سسٹر رفت ہمیں بتائیں گی اپ کمنگ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ کوئکلی ذرا کر لیجیے کیونکہ کافی آلریڈی دیر ہو گئی. I'm so sorry about ڈیلے، بہت معذرت خواہ ہوں، بٹ ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے. جی سسٹر رفت. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رفت صدیقی ہے، میں احمد اکیڈمی کی ایڈمن ہوں. تو ہماری اکیڈمی میں یعنی احمد اکیڈمی میں بہت سے کورسز چلتے رہتے ہیں، یعنی تجوید، تفسیر اور ترجمہ کے بھی کورس چلتے رہتے ہیں، اور حفظ کورس بھی چلتے رہتے ہیں، بچوں کا بھی چلتا ہے. لیکن جو سب سے اہم کورس جو چل رہے ہیں وہ قبر اور آخرت کی تیاری، حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ اور شرعی پردہ. اور جو ہمارے اپ کمنگ پروجیکٹ ہیں اس میں ہے
40 حدیث، قاعدہ ان انگلش، سورہ نساء، سورہ منافقون اور بچوں کی تربیت. جو یہ گروپس ہیں ان کے لنک سسٹر حفصہ شیئر کر رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ الحمدللہ. اور ہماری اکیڈمی سوشل میڈیا پر بھی ہے، جیسے فیس بک ہو گیا، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام. اور جو بھی جتنے بھی پروجیکٹ ہمارے واٹس ایپ پہ چلتے ہیں اس کا سارا سب کچھ جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. یوٹیوب چینل ہمارے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل 2 ہیں، جیسے کہ ایک ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب اور دوسرا ہے دین اسلام بائی تانیہ مجیب. تو ہماری اکیڈمی سے آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھاتی رہیے اور ہماری اکیڈمی کے لیے دعا کرتی رہیے کہ ہماری اکیڈمی اسی طرح پھلتی پھولتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اور ہماری ایڈمن کے لیے بہت دعا کیا کریں. جتنی بھی ساری ایڈمنس ہیں بہت اپنا قیمتی ٹائم لگاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. جس سسٹر عائشہ آئی ہوپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی. سسٹر حفصہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں جو اپ کمنگ پروجیکٹس بھی ہیں، اور یوٹیوب کے لنک بھی شیئر کر دیجیے. ساتھ ساتھ میرے 2 نمبر ہیں وہ بھی شو کر دیجیے. دوسری یہ کہ جو نئی ہماری سسٹر یہاں پر آئی ہیں ان سب کو ہم بہت ویلکم کرتے ہیں. میرا نام تانیہ مجیب ہے. آپ کو الرحمن اکیڈمی آن لائن میں بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. میں اس گروپ کی اور اس اکیڈمی کی ایڈمن ہوں، CEO ہوں اور آرگنائزر بھی ہوں الحمدللہ. بس دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اکیڈمی میں آسانیاں کرے. سفر میں جو ہم چل رہے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اس میں آسانیاں بھی کرے اور ہمارا فرمایا. آمین یا رب العالمین. جی تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو آج جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے میاں بیوی میں کس طرح محبت پیار پیدا ہو سکتی ہے، اور اس بارے میں قرآن و حدیث ہم کو کیا احکامات اور تعلیمات دیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جانیں گے کہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کا راز کیا ہے. انشاءاللہ یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں وہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں. آخر میں ایک لائیو سیشن ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ آپ لوگ کا کوشچن آنسر بھی ہم لے سکیں. تو جتنے آپ کے کوشچن ہوں گے انشاءاللہ اینڈ میں اس کے آنسر بھی دیے جائیں گے. میاں بیوی کی خوشگوار تعلقات کو قائم کرنا یا ان کی خوشگوار زندگی کا راز کیا ہونا چاہیے. الحمدللہ جس دین سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہ دین بہت مکمل، جامع، عدل پسند اور ہی دیتا ہے. کسی کی حق تلفی کرنا پسند نہیں کرتا. وہ ایک پاکیزہ معاشرہ تب ہی وجود میں آتا ہے جس کا خاندانی نظام قرآن اور حدیث کے مطابق چل رہا ہو. اور خاندانی نظام کی مضبوطی کا انحصار شوہر اور بیوی کے تعلقات یعنی ان کے انڈرسٹینڈنگ پر ہے، اچھے تعلقات پر ہے. ان دونوں کے درمیان جب تک انڈرسٹینڈنگ اور اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اتفاق نہیں ہوگا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، اس وقت تک خاندان کے اندر خوشی، راحت، سکون، محبت، اتفاق اور خلوص پیدا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیں اس دنیا کی جو بنیاد جس رشتے سے رکھی گئی ہے نا، وہ رشتہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بی بی حوا کو پھر بعد میں پیدا کیا. اس دنیا میں اس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو میاں بیوی بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا. پھر اس کے بعد یعنی اس زمین پر وہ میاں بیوی کے رشتے میں ہی آئے تھے. پھر اس کے بعد جتنے بھی رشتے ہیں وہ اس کے بعد ہی وجود میں آئے ہیں. اس رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی ہے؟ جنت. اور جنت میں صرف یہی رشتہ ہوگا. دیکھیں یہ رشتہ بنا ہے نا جیسے میاں بیوی کا رشتہ، اسی کے بعد ہم ماں باپ بنتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، چچا، خالہ، پھپھی، دادی، نانی، نانا، سارے یہ رشتے ہیں. لیکن اس رشتے کی جڑ سے یہ سارے معاملات نکلتے ہیں. ذرا سوچئے کہ اس کے لیے جنت بنائی تو جن گھروں میں میاں بیوی کے اندر سلوک ہوگا، محبت ہوگا اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے تو وہ گھر جنت نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. اور انشاءاللہ آخر میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس دوں گی کہ گھر کو خوشگوار، محبت، اتفاق اور اس کو جنت کیسے بنایا جاتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ رشتہ بنایا اور اس کے بعد جنت بنائی ہے. تو ہمارے گھر بھی جنت ہونے چاہیے.
لیکن اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ کیا کہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. میرے پاس اتنے کوشچن آتے ہیں, اتنے مسائل انہی بات پر آتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, بغیر سوچے سمجھے شادی کر دی جاتی ہے. سوچے سمجھے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نہ دین سکھایا جاتا ہے, نہ قرآن پڑھایا جاتا ہے. قرآن تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ نماز کے لیے, ہمارے لیے تو کچھ ہے نہیں. تو اس سے جب ہم کچھ, اور قرآن رہتی دنیا تک ہدایت دیتا رہے گا, جب ہم اس سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے معاملات کیا ہوں گے؟ بگڑیں گے. اور جو بیس ہے ہمارے معاشرے کا, اس دنیا کا جو بیس ہے رشتہ میاں بیوی کا, چاہے وہ میں کہتی ہوں کسی بھی دنیا کے معاملات ہوں, کسی بھی گھر کے معاملات ہوں, کسی کی معاشرے کے, جب تک سے میاں بیوی وہاں پر سکون اور آرام سے اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں رہ رہے ہوں گے, وہ گھر جنت نہیں بن سکتا. ویسے تو دیکھیں قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں میاں بیوی کے حقوق و فرائض کے مطابق ہم نے سنی بھی ہیں, پڑھی بھی ہیں, اور بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو احکامات پر آئی ہیں. لیکن ان میں سے دو, جیسے ابھی اس کی تلاوت ہوئی سورہ نساء کی, ترجمہ بھی آپ نے سنا کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر اس کے بعد بہت سارے جو ہے وہ مرد عورت پیدا کیے, اسی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر جو برکت ڈالی ہے نا, وہ برکت جب تک سے اس معاشرے دنیا میں نہیں ہوگی قرآن کے ذریعے, وہ معاشرہ کبھی بھی جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو فرمایا, اب اس جو رشتے کی نا جو حقیقت ہے اور خوبصورتی اس کو سمجھیے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی پیاری مثال دے رہے ہیں میاں بیوی کے رشتے کو, کس سے؟ لباس. اب یہاں پر سنیے گا کہ لباس ہوتا کیا. دیکھیے قرآن مجید میں کتنی پیاری مثال دے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے, کیونکہ لباس وہ نعمت ہے جس کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. یہاں صرف مسلمان مومن متقی کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ انسان کی بات ہو رہی ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی معاشرہ ہو, ویسٹرن ورلڈ ہو, اسلامی ممالک ہو, کوئی سا بھی معاشرہ ہو, تھوڑے کپڑے پہنے, زیادہ کپڑے پہنے, لیکن بغیر کپڑے کے کوئی انسان رہ نہیں سکتا. اچھا, سب سے پہلے یہ کہ لباس کی خوبصورتی کے لیے ہم کرتے کیا فرمایا نا کہ تمہیں پہلے ایک مرد کو پیدا کیا, اس کے بعد پھر ایک عورت کو پیدا کیا, پھر اس کے بعد بہت سارے مرد اور عورت پیدا کیے گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ رشتہ یاد رکھیے گا بہت پسند ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس جیسی چیز کو قرآن میں اس کی مثال دے کے, اور وہ بھی میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ کیوں رکھا. دیکھیں جس طریقے سے بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے لباس کی, یہ انتہائی بڑی خوبصورت اور ایک امپورٹنٹ نعمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مثال بنا کے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے. ایک بات یہاں پہ بتاتی جیسے چلوں کہ شیطان کو یہ رشتہ بہت برا لگتا ہے, سب سے زیادہ وہ اس رشتے سے چڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب یہ رشتے کے اندر محبت اتفاق ہوگا تو کیا ہوگا, ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بندے ہیں اور جو بندے کے جو رشتہ ہے اللہ کے ساتھ, وہ اس میں مضبوطی آئے گی. تو وہ سب سے برا اس کو یہ رشتہ لگتا ہے. آپ نے یہ سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ جو میاں بیوی کے دوران لڑائی لگواتے ہیں وہ شیطانی کام کرتے تھے, وہ جادو کرواتے تھے. تو اب ہماری دنیا میں بھی اگر ہمارے معاملات میں بھی اگر کوئی میاں بیوی میں لڑائی کرواتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ نے عموماً دیکھا گھروں کے اندر کیا حالات ہیں, ساس کے ساتھ جھگڑا, ساس کو پسند نہیں ہے کہ میرا بیٹا زیادہ جو ہے وہ بہو کی طرف توجہ دے, ساس کو یہ ضرور پسند ہے کہ میرا داماد جو ہے بیٹی کی خوب خدمت کرے, لیکن یہ بالکل پسند نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا عمل ہے؟ یہ شیطانی عمل ہے, کیونکہ میاں بیوی میں پھر لڑائی لگوائی جاتی ہے. کتنے آپ لوگوں نے ڈرامے دیکھے ہوں گے, اس پہ موویز بنی ہیں, اس پہ اویئرنیس دی جاتی ہے. پھر لیکن کیا ہے, قرآن و حدیث سے اس چیز کا جو ہے ہم نہیں اخذ کرتے نتیجہ کہ ایکچولی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کرنا کیا چاہیے. تو کیا کرتا ہے پھر شیطان؟ اس رشتے میں خرابی پیدا کرتا ہے. وہ خرابی کیسے پیدا کرتا ہے؟ وہ لڑائی کرواتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. ابھی ہمارا ایک گروپ چل رہا ہے شیطان اور انسان کا گناہ, اس میں ابھی میں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے, اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کس طرح انسان کے ساتھ بیٹھ کے شیطان, خاص طور پہ جب بیوی میاں بیوی کے اندر تھوڑی سی بھی اگر کوئی بات میں ایسے مسئلہ ہوتا ہے نا, تو وہ اس کے کان میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اب یہ بولو, تم وہ بولو. پھر بیوی آگے سے بولتی, کرتے 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 بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے جب میاں بیوی کے اندر لڑائی ہوتی ہے نا, یہ اتنا خوش ہوتا ہے
جیسے سارے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں نا ہمارے سارے نام اعمال کو لے کے عصر اور مغرب کے بیچ میں، اسی طریقے سے اس کے جتنے چیلے ہوتے ہیں نا شیطان کے، یہ پانی کے اوپر اپنا پورا جو ہے تخت بچھاتا ہے، اور اس کی جتنی دنیا میں اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا ہوتا ہے نا، کوئی چوری کرواتا ہے، کوئی جو ہے وہ زنا کرواتا ہے، جتنے گناہ ہیں وہ سب اس کے لیے دنیا میں سب کو بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے کہ مغرب کے ٹائم، عصر کے ٹائم اس کے سارے چیلے آ کے اس کو رپورٹ کرتے ہیں اس شیطان کو کہ آج ہم نے یہ کروایا، آج ہم نے اس کو مروایا، آج اس نے قتل کر دیا۔ وہ کسی سے خوش نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا وہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے وہ میرا چیلا اٹھے اور مجھے بتائے کہ آج کتنے میاں بیوی میں تم نے لڑائی کروائی۔ جب وہ ایک چیلا کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے آج میں نے دنیا میں ہزاروں میاں بیوی کے اندر لڑائی کروائی ہے، طلاق کروائی ہے، جدائی کروائی ہے، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا۔ میاں بیوی کی لڑائی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ طلاق دینا جائز عمل ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اس سے جدائی آتی ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو پھر وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس چیلے کو اٹھاتا ہے اور گلے سے لگاتا ہے اپنے کہ آج تم نے میرا جو ہے وہ دل خوش کر دیا۔ تو سوچیں کہ ہمارے بیچ میں، میاں بیوی کے بیچ میں جب گیپ آئے گا تو اس کا مطلب ہے بیچ میں کون آ رہا ہے؟ شیطان آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ دیکھیں میں آگے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ شیطان کو کس طرح مات دی جاتی ہے، اس پہ بھی کچھ آپ کو انشاءاللہ رہنمائی دوں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ لیکن یہاں پر ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ لباس کے تو ویسے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں جو امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، جیسے کہ لباس انسان کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہماری عیب پوشی کرتا ہے، ہر موسم کے اثرات سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ مثال میں نہیں دے رہی ہوں، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اس کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ یہ میاں بیوی کے لیے، اور کسی رشتے کو نہیں کہا گیا کہ تم اس کا لباس ہو، نہ ماں، نہ بیٹا، نہ خالہ، نہ پھپھی، نہ بھائی، کسی کے لیے، صرف میاں بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر قربت ہوتی ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جو ساتھ رکھا ہے وہ 24 آور کا ہے، وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا نہیں ہے۔ بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، اور جتنا رشتے ہوتے ہیں ان سے پھر ایک ڈسٹینس ہوتا ہے، پرسنل ڈسٹینس بھی ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی کے ساتھ کسی بھی قسم کا ڈسٹینس نہیں ہوتا ہے۔ تو لباس کی اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں ہر موسم سے کیا بچاتا ہے؟ لباس۔ ہماری شخصیت کی زینت کو کون ابھارتا ہے؟ لباس۔ لباس کو پہن کے آپ اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں۔ پھر جس طرح لباس جسم کی کوئی بھی چیز کو، یعنی لباس میں اور جسم کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہوتی ہے؟ اپنے جسم کو آپ ٹٹولیں، جیسے آپ کا جسم ہے، آپ کی باڈی، اور اس کے بعد کیا آ جاتا ہے فوراً؟ آپ کا لباس، جو آپ کی حیت کو ڈھانک رہا ہے، اس کے بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ایگزیکٹلی میاں بیوی کے تعلق میں بیچ میں کوئی نہیں حائل ہونا چاہیے، نہ ماں، نہ بچے، نہ نند، نہ بہن بھائی، نہ لڑکی کے گھر والے، نہ لڑکے کے گھر والے، کیونکہ دیکھیں نا لباس کے بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس ہو تم دونوں ایک دوسرے، تو اس کے بیچ میں کوئی چیز نہیں آنا چاہیے، نہ شیطان آنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اتنا گیپ دے دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس لمٹ اتنی ہی ہے۔ میاں بیوی کی بھی ایک لمٹ ہے، میاں بیوی کے نا تعلق کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ان کی محبت کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور ایک خوبصورت بات یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں، دیکھیے ہمارے لباس کے اوپر اگر کوئی داغ لگ جاتا ہے یا کہیں سے پھٹ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو فوراً ٹھیک کرتے ہیں، رائٹ؟ ایک اور چیز، جب ہم گھر سے باہر نکلیں اور اگر بارش ہو رہی ہو تو آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا، آپ اپنے جسم کو اس پانی سے نہیں بچاتے، گندے پانی سے، اپنے لباس کو بچاتے ہیں۔ فوراً اپنے پائچے، اپنا برقع یا جو بھی آپ نے شلوار وغیرہ پہنی، فوراً اوپر کرتے ہیں۔ کس سے؟ کہ اس گندگی سے میرا لباس بچا رہے، اور بلکہ بدن کو آگے کر دیتے ہیں۔ یہی خوبصورتی ہونی چاہیے میاں بیوی کی، کہ ایک دوسرے کی عیب کو ڈھانکیں، ایک دوسرے کے لیے محبت کے لیے۔ کتنی تو محبتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے پیدا کی ہے، جیسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کو ایک رات میں دیکھتے نا، ان میں محبت پیدا ہو جاتی، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور دیکھیں جس طرح ہم پانی، گندے پانی سے، بارش کا پانی پڑا ہوتا ہے تو کتنا بچ کے ہم نکلتے ہیں، کیوں بچتے ہیں؟ بڑا سائڈ میں ہو کے اور اپنے لباس کو تھوڑا سا اونچا کر کے، کیوں؟ کہ تاکہ ہمارے لباس پہ کوئی گندگی نہ آ سکے۔ اپنے لباس کو ہم فوراً بچاتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات ہو رہی ہے، لباس کو کیا ہم اپنے کپڑوں کو ہم کہاں رکھتے ہیں؟ دیکھیں کمرے کے اندر کچھ ہو نہ ہو، الماری ضرور ہونی چاہیے، اس کو الماری میں رکھیں گے، کلوزٹ میں رکھیں گے، یا صندوق آپ کے پاس ہوگا، یا کوئی سوٹ کیس ہوگا۔ کپڑوں کو کبھی اٹھا کے آپ بازار یا گلی میں تو نہیں پھینک دیتے، یا گھر کے کونے میں تو نہیں ڈال دیتے،
جو کپڑے آپ کے قیمتی ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں نہیں ان سے میری عزت بنے گی، کیونکہ آپ یاد رکھیے گا کہ کپڑے اسی طرح جو آپ کا لباس ہے وہ بھی آپ کو عزت دلاتا ہے. آپ بزرگ نے یہ بات بولی تھی کہ جس طرح تم اگر خیال کرو گے نا اپنے لباس کا، اس طرح لباس تم کو عزت دلائے گا، تمہارا خیال رکھے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ جس طرح تم اپنے میاں بیوی میں محبت اتفاق رکھو گے تو اس سے کیا ہوگا، ایک معاشرہ، ایک بھرپور معاشرہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی پیاری اس چیز کی مثال دی ہے. تو ہم کپڑوں کو اٹھا کے ہم پھینکتے نہیں ہیں. میں نے کیا بتایا، کمرے کے اندر کچھ ہو نہ ہو الماری ضرور ہونی چاہیے، وہاں پر ہم کپڑے کو طریقے سلیقے سے کر کے رکھتے ہیں. جب کپڑے میں کوئی گندگی لگ جاتی ہے اس کو دھو کے اور اس کو استری کر کے جو اچھے کپڑے ہوتے ہیں ان کو ہم طے کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں. ہم محلے میں نہیں پھینکتے، ہم گلیوں میں نہیں پھینکتے. تو اسی طریقے سے میاں بیوی کے رشتے میں ہم یہ کیوں کرتے ہیں کہ جیسی شادی ہوتی ہے تو میاں جو ہے وہ بیوی کو اٹھا کے اپنے اماں ابا اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہاں بیویوں کا بھی ہے کہ وہ عزت نہیں کرواتی ہیں. کچھ بیویوں کو میں نے ایسے دیکھا کہ ذرا سا بھی اگر شوہر نے کچھ بول دیا ان کی ماں بہن کو یا بھائی کو یا گھر والوں کو تو ایک قیامت کھڑی ہو جاتی ہے. دیکھیں اعتدال ہونا بہت ضروری ہے. وہ بھی تو آپ کے گھر کا جو ہے ایک فرد بن چکا ہے نا، اس کو بھی تو آپ کے گھر میں کچھ اچھا برا نظر آ رہا ہوگا. اگر اس نے کوئی اوپینین دے دیا یا اپنی آپ کی ماں کو کچھ کہہ دیا، آپ کے بھائی کو کہہ دیا، آپ کے باپ، بگ ڈیل نہیں ہے، پیار سے بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے نا. اسی طرح کیونکہ عموماً میں نے جو بچیوں کو دیکھا ہے وہ یہ کہ مجھے صبح شام گالی دیتے ہیں اور میرے گھر والوں کو گالی دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایک آلریڈی ایک، اور یہ مردوں نے بھی ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ بیوی کو ٹیز کرنے کے لیے صرف اس کے گھر والوں کو گالی دی جائے تو عورت وہ سمجھتے کہ عورت قابو میں آ جائے گی. نہیں، قابو میں آنے کے یہ طریقے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو میاں بیوی کے لیے بہت پیارے پیارے طریقے بتائے ہوئے ہیں. ان کے لیے آگے میں انشاءاللہ آپ کو وہ ٹپس بھی دوں گی کہ کون سی ایسی چیز ہے جو میاں کرے گا تو بیوی کے دل میں محبت ہوگی، بیوی کرے گی تو میاں کے دل میں محبت ہوگی. لیکن یہاں پر جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے، ایک منٹ رکیے گا، اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ پہ شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة. لا حول. لا حول. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کس کو؟ انسانوں کو، خاص طور پہ میاں بیوی کو، کہ ایک دوسرے کے حق اور فرائض کا خیال رکھو. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیوی کو میاں کے لیے اور میاں کو بیوی کے لیے سکون کا باعث قرار دیا ہے. جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں. اور حدیث میں آیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر ہیں وہ لوگ یا بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اچھا سلوک دیکھیں یہاں پہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ مردوں سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ مرد جو ہے وہ گھر کا قوام ہوتا ہے، مرد جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے، رہنما. اس کے لیے پیچھے جتنی بھی اس کی رعایا ہوتی ہے وہ اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقتور بنایا ہے. دیکھیں اچھے سلوک کا مطلب یہی ہے نا، جیسے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ لباس، جیسے جتنا اچھا آپ کا لباس ہوگا جتنا اچھا اتنا ہی آپ کو عزت ملے گی. یعنی جتنی آپ کے اندر تعلقات اچھے ہوں گے میاں بیوی کے تو وہ آپ کے لیے ایون آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ہر وقت کا لڑنا جھگڑنا، غصے میں رہنا، شوہر گھر میں آ جائے تو منہ بنا کے رکھنا، یا اگر شوہر گھر میں آ رہے ہیں تو وہ منہ بنا کر آ رہے ہیں، یہ وائس ورسا ہے، یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. یہ چاہے میاں کرے چاہے بیوی کرے، دونوں جو بھی کرے یہ گناہ ہے، غلط ہے. یاد رکھیں میاں بیوی کے اندر جو لڑائی ہوتی ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا. اب دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا یہاں پہ کہ لباس کے بارے میں، تو دیکھیں لباس انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ باعث عزت یعنی زینت بخشتا ہے، اس کو آرام دیتا ہے. اسی طرح نیک شوہر یا نیک بیوی یا اچھی بیوی انسان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ راحت کا، سکون کا باعث ہوتی ہے. لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے. اسی طرح میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اچھی سوچ رکھے، ایک دوسرے کی رائٹ اور رانگ. میاں بیوی پتہ وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی برائیوں اور اچھائیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں، قبول کریں. جیسے لباس میں ہر قسم کی خامی اور خوبی ہوتی ہے نا، ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اگر ہمیں وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اب وہ چاہے مہنگا ہو چاہے وہ جیسا بھی ہو، لیکن ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں نا، اس کو پہنتے بھی ہیں. پھر لباس جسم کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر میاں کو غصہ آ رہا ہے تو بیویوں کو چاہے کہ چپ ہو جائیں، مت بحث کریں. ہماری جو خواتین کی جو نا زبانیں بھی بہت لمبی لمبی ہیں. وہ کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا گیا، یہ حدیث ہے. کیوں دیکھا گیا؟ کیونکہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہیں. اور آگے انشاءاللہ بتاؤں گی کہ ہر چیز میں اطاعت کرنا نہیں ہے، لیکن جو یہ دیکھیں سمجھنا ہوگا نا ہم کو قرآن مجید سے اور حدیث سے، سنت سے، کہ شوہر کی اطاعت کا مطلب ہے کیا ایکچولی. ہم سمجھتے ہیں بس جو اس نے کہہ دیا، بس وہ سرتاج ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہم نے کرنا ہی ہے. یہ بھی سمجھنا ہے. اس طرح شوہروں کو بھی سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی بیویوں سے فرما برداری کروانی ہے تو کن چیزوں میں کروانی ہے. کہیں ایسا تو کوئی نہیں ناجائز چیزوں میں ہم ان سے فرما برداری کروا رہے ہیں یا ناجائز چیزوں کو مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے بہت ضروری ہے. تو اگر میاں کو غصہ آتا ہے تو بیوی چپ ہو جائے. بیوی کو غصہ آتا ہے، تھکی ہاری ہوتی ہے بچوں میں، تو میاں کو چاہیے وہ ریئلائز کر لے نا کہ جتنا دیکھیں جتنا ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کریں گے نا، کہ کبھی اس کو غصہ آ گیا میں چپ ہو جاؤں، یا کبھی اس کو کوئی بات بری لگ جائے، یا میں اس کے گھر والوں کو برا کہوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی. بات تو یہ ہے نا کہ آپ کی بات پہنچنی چاہیے. اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے ایز اے داماد تو آپ نے اپنی بیوی کو بٹھا کے آرام سے بات کرنا ہے. ضروری تو نہیں کہ گالی گلوچ سے بات شروع کی جائے. اسی طرح بیوی کے لیے بھی ہے کہ اگر اس کی ماں سے یا اس کی بہنوں سے یا گھر والوں سے اگر کوئی شکایت ہوتی ہے تو آرام سے محبت سے اس طرح بات کریں لگے کہ آپ جیسے اپنے گھر والوں کے لیے بات کرتی ہیں. صرف ہم بلیم نہیں کر سکتے شوہروں کو، اور صرف ہم بلیم بھی نہیں کر سکتے بیویوں کو. دونوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، جبھی تو ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، ہمارے بچوں کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا کانفیڈنس نہیں ہے. جب تک سے بیس ہماری مضبوط نہیں ہوگی ہمارے اندر وہ خوبصورتی نہیں آئے گی. اور دیکھیے کپڑا انسان کے جسم کو ڈھانکتا ہے نا، تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے پورے جسم کو ڈھانکیں. یہ نہیں کرتے کہ کہیں سے پاؤں کھلا چھوڑ دیا، کہیں سے ہاتھ کھلا چھوڑ دیا. تو اگر کپڑا جسم کو ڈھانکتا ہے، بالکل اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیطانی حملوں سے بچنا ہے. دیکھیں جتنے ایک اور مثال دیتی ہوں آپ کو دنیاوی، عورتوں کے ہوں چاہے مردوں کے، جتنا جسم نظر آتا ہے نا اتنا شیطان حملہ کرتا ہے، اتنا لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. دیکھیں جو میں امریکہ میں رہتی ہوں، یہاں پر obviously جس طرح کی یہاں پہ ڈریسنگ ہوتی ہے اسپیشلی سمر کے ٹائم
کپڑے پہنتے ہیں, آدھے آدھے کپڑے نہیں پہنتے, تو شیطان ان پر حملہ کرتا ہے نا. کیسے حملہ کرتا ہے؟ ان پہ خود کوشش کرتا ہے کہ بس یہ اسی حال میں رہے. بالکل اسی طرح جب ہمارے میاں بیوی کے بیچ میں جب گیپ آ جاتا ہے, جب دوری آ جاتی ہے, تو پھر وہ زیادہ حملہ کرتا ہے, اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو جتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنی ہی زندگی خوشگوار ہوگی, کیونکہ شوہر اور بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کا پائے جانا کامیابی گھریلو زندگی کی ضرورت ہے. محبت کے نتیجے میں معاشرے پرامن اور سکون اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر بھی, اور بہت اچھا اثر اولاد پہ پڑتا ہے. کیونکہ دیکھیں جن کے پاس اولادیں ہیں نا, ان کو یہ نہیں سوچنا کہ یہ میری اولاد ہے. اس سے پہلے جو میں نے لیکچر دیا تھا آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا کہ اولاد نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. تو ہم جو کام کر رہے ہیں نا ایز اے پیرنٹس, ہمارے بچے اس کو کاپی کر رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں. تو جب ہم اپنی زندگی گھریلو زندگی اچھی گزاریں گے نا, تو اولاد پہ بھی بہت اچھا اثر پڑے گا. اپنے والدین کے درمیان جو اولادیں دیکھتی ہیں کہ ان میں انڈرسٹینڈنگ ہے, محبت ہے, تو کیا ہوتا ہے, اولاد کی نفسیاتی اعتبار سے مضبوط ہو جاتے ہیں. اس سے مثال سے سمجھے کہ جیسے درخت کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی, زمین میں پھیلی ہوئی ہوگی, درخت میں اتنے ہی خوبصورت پھل لگیں گے, پھول لگیں گے, ٹہنیاں ہوں گی, ہرے بھرے پتے ہوں گے. کتنا خوبصورت درخت لگتا ہے نا, جو ہرا بھرا ہوتا ہے, جو مضبوط اتنا بڑا ہوتا ہے. وہ اس کے نیچے لوگ جو ہے وہ آرام بھی کرتے ہیں, وہ لوگوں کو سکون بھی پہنچاتا ہے. یہی مثال میاں بیوی کی ہے کہ اپنے اندر جتنی آپ انڈرسٹینڈنگ رکھیں گے, محبت رکھیں گے, تو آپ کا نہ صرف گھرانہ بلکہ معاشرہ, کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں نا وہ بھی نسلیں ہیں, جن کے 2 ہیں 3 ہیں. یہ میرے پاس 5 بچے ہیں, 5 نسلیں ہیں. جیسے میں اپنی بیٹی کو, حالانکہ ہے تو بھی چھوٹی, لیکن کچھ چیزیں جیسے مجھ میں اور میرے ہسبینڈ میں جب وہ دیکھتی ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے کہ ہمیں ایک بچوں کو نا ایک میسج دینا ہے کہ شادی ایک اچھی چیز ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے بے روی کتنی پھیل رہی ہے, زنا کتنا عام ہو رہا ہے, لڑکا لڑکی کی جو تعلقات ہیں لوگ آرام سے کرتے ہیں, وہ کوئی بات نہیں بھائی, دوستی ہے. میں کہتی ہوں, میں کیا, حدیث یہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں پر ایک مرد اور دوسرا عورت ہوگی, وہاں پہ تیسرا کون ہوگا؟ شیطان. اور ہمارے معاشرے میں یہ جب ویلنٹائن آتا ہے تو آپ نے دیکھا کتنی بے حیائی بڑھ جاتی ہے. ہسبینڈ وائف تو بہت دور کی بات ہے, جو جائز ان کی محبت ہے, اگر وہ کرنا چاہیں اس دن, اب اس لیے وہ تو خیر دین کا حصہ نہیں ہے, لیکن ایک میں مثال دے رہی ہوں. لیکن اس کو تو چھوڑ کر, جو جائز رشتہ اس کو تو چھوڑ کر, یعنی لڑکا لڑکی, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ, اس وقت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اس دن زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ یہ سوچے کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے, تو وہ ایک محبت کرنے کا ایک انداز ہے. تو کیا ہوا جب ہم نے اپنے بچوں کو گھر میں ایک دیا کہ باپ گھر میں آ رہا ہے, ماں کو مار رہا ہے, ماں چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, رو رہی ہے, تو وہ بچے شادیاں کریں گے؟ وہ تو پھر بہتر ہے وہ کہیں جو ہے وہ لڑکیوں سے تعلق کریں, لڑکیوں سے تعلق کریں. اور کتنے معاشرے میں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ لڑکیاں بھاگ گئی ہیں, لڑکے بھاگ گئے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ سیکھنا ہے قرآن سے, جو کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. جبھی تو اتنی بے روی پھیلی ہوئی ہے, طلاق لینا دینا عام اور آسان ہو گیا. دیکھیں نا, جس معاشرے میں طلاق کا ریشو اتنا بڑھ جائے تو وہاں کی نسلیں کیا ہوتی ہیں؟ احساس کمتری میں جائیں گی, ذہنی دباؤ میں جائیں گی, انزائٹی ہوگی ان کو, ڈپریشن ہوگا, اور خودکشی کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب تو پہلے زمانے میں تو بہت کم مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں آتی تھیں کہ کہیں کسی نے خودکشی کر لی. اب تو ذرا سا کسی نے کسی کی بات نہیں مانی, کے شکار ہوئے, گولی مار لی, گولی کھا لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا. ابھی میں نے جو اپنا کورس سٹارٹ کیا ہوا قبر اور آخرت کی تیاری, اس میں نا خودکشی کے بارے میں بھی ہم نے کور کیا, تاکہ کیونکہ یہ بہت لوگ اس کو عام سمجھنے لگے ہیں, بہت آسان سمجھنے لگے کہ دنیا کے اندر جو مشکلات ہمیں آتی ہیں تو اس کا ایک حل ہے خودکشی کر لو. بچوں میں بھی عام ہو چکا ہے. اور اچھا پھر سب سے بڑی بات ہے, جو لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ناجائز طریقے سے, اگر ان کا جو ہے وہ معاملہ نہیں بیٹھتا تو زہر کھا کے مر جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, اسکول کے بچے بچیاں. تو دیکھیے قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اور سورہ روم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نشانیوں میں سے پیدا کی ہے تمہارے لیے تمہاری بیویاں. تمہاری بیویاں, یہاں پہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے, تمہاری بیویاں, تاکہ تم ان سے سکون پاؤ, ان کے ساتھ ہمدردی رکھو, ان کے ساتھ محبت رکھو. دیکھیں اگر اپنی زندگی میں اعتدال لانا ہے نا تو اس اصول کو یاد رکھیے. یہ میں نے اپنے جو ابھی پوسٹر ہمارا چل رہا تھا اس میں بھی یہی چل رہا ہے, یہ لکھ لیجئے کہیں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اعتدال لانا ہے تو اس کا اصول یاد رکھیں کہ میاں کو بیوی کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے,
اور بیوی کو شوہر کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. یہ دوبارہ اگین میں بول دیتی ہوں کہ میاں کو بیوی کی بد دعا, کیونکہ obviously دل جب اداس ہوتا ہے اور جب شوہر مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, گالی دے رہا ہے, تو اگر چاہے آپ کے منہ سے کچھ نہ نکلے لیکن دل تو تکلیف میں آتا ہے نا. تو شوہروں کو بچنا چاہیے. عورت خاموش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 4 تھپڑ منہ پہ لگا دیے عورت خاموش ہو گئی. وہ خاموش نہیں ہو گئی, اس کی بد دعا لگے گی, اور وہ بد دعا چاہے وہ بولے نہ بولے اللہ سن رہا ہے, کیونکہ دل میں ہے اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اسی طرح بیویوں کے لیے بھی ہے نا کہ آپ اپنے شوہر کی جائز چیزوں میں اطاعت کریں, اس کی فرما برداری کریں, اس کا حق دیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے. آپ کو اس کو سکون کا باعث بنایا, اس کو سکون دیں آپ. یہ جب آپ دونوں چیزیں اعتدال میں کریں گے نا, تبھی تو معاملہ درست ہوگا. اور ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے کہ کوئی بد دعا نہ دے یا نافرمانی نہ ہو, تو قرآن سے رہنمائی حاصل کریں. کہ جیسے میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا کہ قرآن میں کتنی ہی آیتیں اس بات پر اتری ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی ہے کہ کس طرح میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا, میں یہاں پر آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, بہت اچھی مثال ہے, ضرور پڑھیے گا. سورہ الحزاب آیت نمبر 35 ہے I believe, yes, جس میں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو لیکچر اس میں دیا ہوا تھا کہ 10 مردوں اور 10 عورتوں کے لیے ان میں 10 خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, مومن مرد مومن عورتیں, عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں. یہ پوری لسٹ ہے. صدقہ دینے والے مرد, صدقہ دینے والی عورتیں, اور ذکر کرنے والے مرد, یہ پوری لسٹ ہے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. تو اب یہاں پر دیکھیں گے کتنا خوبصورت میسج ہے. یہاں پر مرد اور عورت دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ عورت جو ہے وہ ذکر و اذکار کرے, عورت جو ہے وہ نماز پڑھے, عورت جو اللہ کی عبادت کرے. یہاں پہ مرد کا ذکر نہیں ہے. یا مردوں کے لیے صرف کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقتور بنایا تو تم یہ سارے کام کرو. اس آیت کے اندر پھر اگین سورہ احزاب آیت نمبر 35 ضرور جائے گا. 10 صفات ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے بتائیے کہ مرد اور عورت کے اندر یہ 10 اگر صفات ہوں گی, خصوصیات ہوں گی, خوبیاں ہوں گی, کوالٹیز ہوں گی, تبھی تو یہ معاشرہ آگے چلے گا. اور یہ میں سمجھتی ہوں زندگی گزارنے کے یہ 10 جو ہے نا خوبصورت اصول ہیں کہ فرما بردار مرد, فرما بردار عورتیں, اور صدقہ دینے والے مرد, صدقہ دینے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد, روزہ رکھنے والی عورتیں, کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. رائٹ, تو یہاں پر دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو پھر ہم کیسے اپنی خاص طور پہ بہوؤں کو جب ہم اپنے گھر لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں بیٹے نے تو کچھ نہیں کرنا, سارا کام تم نے کرنا ہے, سارے معاملات تم نے دیکھنے, دین بھی تم فالو کرو, دنیا بھی تم دیکھو, ہم کو بھی دیکھو, بس شوہر کی طرف نہ دیکھو, اللہ معاف فرمائے, باقی ہر کسی کی طرف تم جو ہے وہ خیال کی نظروں سے دیکھو. کہیں نہیں لکھا کہ بیوی شوہر اپنے گھر لے کر آتا ہے تو اس کی خدمت صرف جو ہے وہ اسی کی ذمہ داری ہے. یہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے. اپنے بیٹوں کو بنائیے نا ان میں صفات میں سے, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. یہ ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں تو ان کو بتائیں کہ قرآن ہم سے کیا ریکوائرڈ کرتا ہے, کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کی. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اصول چاہیے, ورنہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں ہم. دیکھیں نا میاں یعنی نکاح کی طرف نہیں آتے تو زنا کی طرف آتے. تو میں سمجھتی ہوں جو لڑکا لڑکی آپس میں دوستی کرتے ہیں نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا کے, وہ جانور ہیں, وہ گدھے گھوڑے ہیں. کیونکہ وہ دیکھیں نا جانور کو بھی تو کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی نا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے. ہمیں تو اول یعنی ہم کو تو ترجیح دی ہے ساری مخلوق کے اوپر, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی, رشتے بنائے, نعمتیں دی, امانتیں دی, کیونکہ ہمیں عقل دی ہے نا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ابھی جو قبر اور آخرت کی تیاری کا جو میرا چل رہا تھا لیکچر, اس میں جب آپ کی روح نکال لی جاتی ہے نا تو آپ کو پتہ ہے آپ کی عقل کو اللہ تعالیٰ زائل کر دیتا ہے, کیونکہ وہ اتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. دوسری دنیا نظر آ جاتی ہے, اور وہ دنیا وہ جس میں آپ نے کبھی زندگی میں سنا ہے لیکن اتنے غور سے نہیں سنا. میں سمجھتی ہوں ابھی بھی لیکچر لوگ سن لیتے ہیں, ہاں بس سن کر بند کر دیا فون, بند کر دی کتاب, دیکھا جائے گا. جب وہ دنیا نظر آتی ہے نا حقیقت کی دنیا, حقیقت کی آنکھوں سے جب اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے, آپ کی عقل کو زائل کر دیتا ہے. کیونکہ انسان اتنا تڑپتا ہے, اتنا بے چین ہوتا ہے. وہ اگر, اور سب سے پہلے جان جو نکلتی ہے وہ پیروں سے نکلتی ہے, تاکہ انسان کھڑے ہو کے بھاگے نہ, مارے نہ لوگوں کو, بالکل بے سود کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ٹانگوں کو. تو عقل اتنی بڑی چیز ہے, اور جب وہاں پر عقل آتی ہے تب وہ کہتا ہے کہ اب میری آنکھ کھلی ہے, اس دنیا میں تو میں سو رہا تھا. یہ حضرت علی کا قول ہے. تو ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں حقوق اور فرائض کے بارے میں نا قرآن مجید میں دونوں کی برابری رکھی ہے, کہ مردوں کے بھی حقوق اور فرائض ہیں اس طرح عورتوں کے لیے.
لیکن دستور کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے، اول درجہ ہے ان کا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہیں کہ وہ مار دھاڑ کر سکتے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہیں، کمانے کے اعتبار سے. کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نرم و نازک پیدا کیا ہے، وہ باہر کے حالات کو ہینڈل نہیں کر سکتی، اور مرد کو مضبوط اور طاقتور بنا کے بھیجا ہے. وہ گھر کے حالات کو نہیں سنبھال سکتا، عورت باہر کے حالات کو نہیں سنبھال سکتی. دیکھیے جن گھروں میں اس حکم کے اپوزٹ کام ہو رہا ہوتا ہے وہ گھر کیا ہوتا ہے، وہ سارے گھر جو ہے وہ بالکل جو ہے تہس نہس ہو جاتے ہیں. جن گھروں میں خواتین باہر جا کے کام کر رہی ہوتی ہیں، جابیں کر رہی ہوتی ہیں، میں ایک جو کنڈیشن ہے یا کوئی اگر مجبوری ہے اس کی الگ بات ہے، لیکن اگر جو عورتیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر کام کر رہی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں ان کے گھروں میں موت پڑی ہوئی ہوتی ہے، سناٹا پڑا ہوا ہوتا ہے گھروں کے اندر. میں امریکہ کا آپ کو بتاؤں، یہاں پہ مرد اور عورت دونوں جاب، یہاں پر دستور ہے کہ مرد اور عورت دونوں جاب کریں گے تب گھر چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا. جب اپنے گھروں سے آپ کو اپنی عورتوں کو نکالیں گے تو گھر میں کیا برکت رہے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت جب گھر کے اندر ہوتی ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ باہر ہوتی ہے تو شیطان دروازے پہ اس کے کھڑا ہوتا ہے، شیطان اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. تو جو گھر سے باہر، اور اسی طرح مردوں کا، جو مرد گھر کے اندر مداخلت کریں گے، عورتوں والے معاملات کریں گے، میری بیوی کیا کر رہی ہے، کیا بیٹھ رہی ہے، کیا پہن رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، یہ کام نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے آپ کو ایک درجہ اول دیا، وہ کیوں؟ کمانے کے لیے، کیونکہ آپ کما کے لے کر آئے. رشتہ جتنا پیار و محبت والا ہوگا، دیکھیے کیونکہ رشتہ نا بے لوس ہے، اس کے اندر نا گیو اینڈ ٹیک ہے، اس کے اندر کوئی اور غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر محبت پیدا کر دیتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. دیکھو اس کو کہا گیا ہے جوڑا. جوڑا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو ملا دینا، رائٹ؟ جوڑا نا کیا بولتے ہیں، قرآن مجید میں بھی آیا ہے، آپ کو اردو میں بھی الفاظ ملتا ہوا کہ میاں بیوی وہ بہت اچھے کپل ہیں یا جوڑے ہیں. جوڑے کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو ملا دینا، اور ایسا ملانا کہ وہ بعد میں نہ ٹوٹیں یا نہ پھٹیں. تو جب میاں بیوی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اتنی پیاری پیاری مثالیں دے کے ہم کو سمجھا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جوڑے کے بعد ہی سارے جوڑے بنائے. اچھا اس کی مثال جیسے دیتی ہوں آپ کو، زمین آسمان، کالا گورا، جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے رکھے ہیں، اور دن رات، یعنی کوئی نہ کوئی یعنی کوئی چیز اکیلی نہیں ہے. جب اس رشتے کو دو کے ساتھ جوڑ دیا تو سارے رشتوں کو دو کے ساتھ جوڑ دیا. کیونکہ یاد رکھیں ایک اور ایک دو نہیں ہوتے، ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں. ایک اور ایک مطلب 11 کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہا ہے سورہ نساء میں کہ ہم نے ایک پیدا کیا، پھر اس کی بیوی پیدا کی، پھر اس سے بہت سارے مرد اور عورت پیدا کر دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیویاں تمہارے لیے سکون کا باعث ہیں. تو ان شوہروں کو، ان شوہروں سے میرا ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے سکون کا باعث ہے، تو جو چیز آپ کو سکون دیتی ہے کیا اس کو خراب کرتے ہیں؟ جیسے ایک مثال دیتی ہوں میں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے گا، اپنے شوہروں کو بھی اس طرح سمجھائیے گا اگر وہ سمجھ جائے. آپ کا بستر یا آپ کا تکیہ، ایک کسی کا تکیہ اگر پلو جو ہے نا وہ بدل جائے، نیند نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ جس پر آپ کو سکون دیتا ہے نا، وہ بستر، وہ چادر، وہ تکیہ، اس کو بڑا خیال رکھتے ہیں. میٹرس، جو خاص طور پہ جو میٹرس ہوتا ہے، ذرا سا میٹرس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کھٹمل آ جاتا ہے یا اس کی اسپرنگ نکل جاتی ہے تو فوراً ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کو بڑا خیال رکھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو سکون دے رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیوی کو کہا ہے کہ وہ آپ کے لیے سکون کا باعث ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیویوں میں نے تمہارے لیے سکون رکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں مردوں سے، ان کا کتنا خیال ہے، اور عورتوں کا بھی بہت خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے عورت بنائی تاکہ وہ اسے سکون حاصل کرے. اور جس چیز سے سکون حاصل کیا جاتا ہے نا، یہ سب کا مشاہدہ، اس کا خیال بہت رکھا جاتا ہے. جیسے بھی میں نے آپ کو میٹرس کی بات بتائی کہ میٹرس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، خود ہی دیکھ لیجیے. آپ اس پہ چادر بچھائیں گے، اس پر کھانا بیٹھ کے نہیں کھائیں گے، اس پہ پانی گر جائے تو جلدی سے اس کو وہ ڈرائی کریں گے، کوئی گندگی ہو جائے جلدی سے اس کو دھو دیں گے، کیونکہ وہ میٹرس، وہ بستر، وہ چادر ہم کو سکون دے رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے بیویوں کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے. اور سکون کا مطلب یہ کہ تم ان کا خیال رکھو. جتنا جس چیز کا زیادہ خیال رکھے گا وہ اتنا دیر پا ہوگی اور اتنا اس سے آپ کو محبت ہوگی. لیکن افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ ہمارے معاشرے میں مرد جو ہے نا، نہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں دین کو اور نہ سکھانا چاہتے ہیں. میرے پاس بچیاں آتی ہیں تو کہ آپ ہی ہمارے یہ گھریلو مسئلے ہیں، یہ ہمارے ہسبینڈ ہم سے یہ کرتے ہیں، تو ہم ورک شاپ بھی کرواتے ہیں. اب ان سے بولو کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں کہ وہ ورک شاپ کریں، تو وہ بات کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں، جواب آگے سے دیتے ہیں، نہیں میں نے دین سیکھ لیا، تم ہی سیکھو، ہمیں نہیں سیکھنا. کہاں سے سیکھا ہے؟ کس سے سیکھا ہے؟ قرآن تو اٹھا کے دیکھتے نہیں، نہ پڑھتے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دین ہم نے پڑھا. بچیوں کو بعض گھروں میں تو ایسا ہوتا ہے
کر سکتے کیونکہ ہمیں گھر سے اجازت نہیں ہے. دین حاصل کرنے کون سی دنیا کے لوگ ہیں دین حاصل کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں, اور اگر نہیں دے رہے ہوتے یا منع کرتے ہیں, اور اگر بچیاں چھپ کے کر رہی ہوں تو ان پر ظلم کرتے ہیں. کتنے بڑے ظالم ہیں. حالانکہ اس میں انہی کا فائدہ ہے, کیونکہ جتنی عورت دیندار ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کی وہ تابعدار ہوگی, اتنے ہی معاملے آپ کے اچھے ہوں گے. دیکھیں, اور میرے یہاں پر ایک اور بڑا کوشچن اٹھتا ہے, بچیوں کی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے, نہ بچیوں کو ہم دین سکھاتے ہیں نہ بچوں کو سکھاتے. صرف یہ میں لڑکیوں کی بات نہیں کری, لڑکوں کو بھی ہم دین نہیں سکھاتے. کیا ہوتا ہے شادی کی پہلی رات جو ہے وہ جو میاں بیوی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت ڈالتا ہے, وہ ایک خوبصورت خلوت والی ہوتی ہے, اس میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا. وہ شوہر صاحب آ جاتے ہیں ساری دنیا کے حقوق اور فرائض لے کے, میری امی کو یہ پسند ہے, میری ماں میرے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے, یقین جانے یہ تجربہ ہے, یہ میں نے کتنے لوگوں سے سنا ہے اس بات کے اوپر کہ رات ہی کو جو ہے نا وہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میری امی یہ ہے, میرا بھائی یوں ہے, میری بہن کو یہ پسند ہے, اور میرے ابو ہیں, تم اگر میرے دل میں چڑھنا چاہو گی تو میرے ماں باپ کا جتنا تم خیال رکھو گی اتنے میرے دل میں چڑھو گی. کہاں لکھا ہے یہ؟ کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں؟ کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ بجائے ایک اچھے شوہر بننے کے, ایک اچھی بیوی بننے کے, کہ ایک دوسرے کو کیا پسند ہے, ایک دوسرے کو پیار محبت سے دیکھنے کے بجائے وہ پورے خاندان کی لسٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹیچر بن جاتے ہیں, لیکچر دے رہے ہوتے ہیں بھائی زندگی کے اوپر کہ ان کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ نے بتا دیا کہ کیا پسند ہے تو پھر اس سے بھی تو پوچھو اس کو کیا پسند ہے. وہ تو خاموش سے سر جھکا کے بیٹھی ہوئی اور جی 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 کر رہی ہے. لیکن جو میرا میسج ہے ہم لوگوں کے لیے, پلیز قرآن سے سیکھیے, سمجھیے. جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان کی رات, ان کا دن بہترین گزرتا ہے. اب وہ بچی جو ہے نا بیچاری, وہ ڈری سہمی ہوتی ہے کہ بھائی میرے شوہر نے تو کہہ دیا میرے دل پہ چڑھنا ہے تو میری ماں کا خیال رکھو. اب ماں جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے وہ دنیا کی فرعون عورت ہے, کیونکہ ساس کے اندر نا جس طریقے سے وہ اپنی گھر کی شریعت کو لے کے چلتے ہیں نا, وہ اللہ کی شریعت کو اٹھا کے باہر رکھ دیتی ہیں اور وہ اپنے گھر کی شریعت چلاتی. نہیں بھائی, ہم اب دین اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی سسٹم نہیں ہے, لیکن نہیں کیونکہ میری اماں نے کہہ دیا کہ ہم علیحدہ نہیں ہو سکتے, اب لڑ رہے ہیں بھڑ رہے ہیں کچھ بھی ہو رہا ہے, رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میری اماں نے کہہ دیا. شوہر صاحب سے میرا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ جا کے پہلے قرآن میں پڑھے نا کہ جوائنٹ سسٹم کیا ہے, حقوق و فرائض ہیں کیا. نہیں, کیونکہ اماں نے کہہ دیا, کہہ کے بس آگے نکل گئے اور بیوی کو کس پہ ڈال دیا, گھر والوں کے رحم و کرم پہ ڈال دیا. کچھ سمجھدار خواتین ہوتی ہیں جو اس پر آرگیو نہیں کرتی, لیکن جو بیچاری بچیاں ہوتی ہیں تو ڈر جاتی ہیں. بھائی عزت دو, عزت کرواؤ. اسی طرح بیویوں کو بھی میں نے پہلے بھی یہ میسج دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے مت لڑے, مت جو ہے نا وہ بالکل ایک دم لگے کہ میدان جنگ چل رہا ہے کہ میرے باپ کو کچھ کہہ دیا تو قیامت آ گئی. ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو جاننے کے بعد عزت دینا ایک دوسرے کو. بیوی کی دیکھیں, اور دوسری یہ کہ یہاں پر میں کچھ ٹپ دینا چاہوں گی, انشاءاللہ پھر اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتی ہوں, کہ سب سے بڑی بات شوہروں کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا نا, اس کو حکمران بنایا ہے, تو بیوی کی جو مالی ضروریات ہے اس کو پورا کرنا اور اس کو اذیت میں نہ رکھنا, یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے شوہروں کے لیے. تو یہ جب سیکھیں گے نا قرآن سے تو پھر محبت پیدا ہوگی, پھر اللہ تعالیٰ اور اس میں آپ میں برکت ڈالے گا. اسی طرح بیوی کے لیے ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے جائز چیزوں میں, شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا, شوہر کے مال اور اولاد کی تحفظ کرنا. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کے اندر اگر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی تو جنت کے ہر دروازے سے وہ داخل ہو سکتی ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو, 1 سال کے روزے رکھتی ہو جو رمضان کے آتے ہیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو. اچھا, اب یہاں پر اطاعت گزار تھوڑا سا میں بتا دوں کہ جب اگر آپ کا شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو, فرض نماز, تو آپ نے پھر اس کی نہیں سننی, بالکل نہیں سننی, کیونکہ اللہ کی اطاعت کے سامنے بندوں کی اطاعت نہیں ہوتی ہے. ہاں, نفلی عبادت میں آپ نے اپنے شوہر سے, اللہ نے دیکھے اتنا بڑا اس کو رتبہ دیا, نفلی عبادت کرنے میں پھر آپ کو اپنے شوہر سے پوچھنا ہوگا. لیکن اگر کوئی وہ اللہ کے حقوق کے بارے میں آپ کو یا حق کے بارے میں آپ کو منع کرے, پھر آپ نے اپنے ماں باپ کی نہیں سننی, نہ آپ نے اپنے نفس کی سننی ہے, نہ آپ نے اپنے شوہر کی سننی ہے. تو اطاعت کرنے کا بھی انشاءاللہ میں بعد میں ٹاپک رکھوں گی کہ شوہر کی اطاعت ہوتی کیا اور بیوی کی بددعا کیا ہوتی ہے. یہ دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو معاملہ خراب ہوگا. اچھا, اب شوہروں کے لیے ہے کہ آپ جو ہے وہ بیوی کو محبت پیار سے کیسے رکھیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. انہوں نے حضرت عائشہ کا بڑا پیارا سا نام رکھا تھا, ان کا نام تھا ہنیرہ. ہنیرہ کا مطلب ہے لال گالے والی. ان کی نا تھوڑی سی وہ ہیوی ہو گئی تھی تو ان کے نا گال ہر وقت لال رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھے نا, اور بڑی پیاری زندگی ہے, پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, چہرے پہ خود بخود نا اسمائل سی آ جاتی ہے, ہنسی سی آ جاتی ہے, کتنے پیارے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. اور یہ کس وجہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے رہتے تھے,
اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا تک ہمارے لیے ہدایت کیوں بنایا, ان کی زندگی کو ہماری زندگی میں شامل کرنے کو کیوں کہا؟ کیونکہ ہم نے ان کی طرح زندگی گزارنی ہے, نہ کہ کسی اور لوگوں کی طرح زندگی گزاریں یا اپنی مرضی سے زندگی گزاریں یا شیطان کی مرضی سے زندگی گزاریں. ان کی وجہ دیکھیں وہ کیا کرتے تھے, اتنا پیارا ان کا نام رکھتے تھے. میاں بیوی ایک دوسرے کا نام بھی رکھ سکتے ہیں پیارا پیارا. وہ اپنے ہاتھ سے نوالا کھلاتے تھے, اور نوالا بیوی کو کھلانا صدقہ ہے. یہاں پہ چھوٹی سی میں اپنی بات شیئر کروں کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مجھ کو الحمدللہ, چاہے وہ کوئی بھی محفل ہو, بچے سامنے ہوں, ان کے گھر والے ہوں, میرے گھر والے ہوں, کوئی بھی ہو, وہ مجھے ایک لقمہ ضرور کھلاتے ہیں, اور وہ یہ کہہ کے یہ میرے نبی کی سنت ہے, بالکل نہیں شرماتے. کیونکہ نا یہ احساس وہ کہتے ہیں میں بچوں میں بھی ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ سنت ہے, اور سنت میں برکت ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا یہ والی سنت میرے خیال سے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگی. ہاں 4 بیویوں والی سنت سب کو پتہ, حالانکہ 4 بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی کی ہی نہیں تھی, اتنی وہ ان سے محبت کرتے تھے. لیکن جب آتا ہے لقمے یا اس کی باری کہ بھائی آپ اگر اپنی شوہروں کو ضرور اس بات کی ٹیچ کیجیے گا, تعلیم دیجیے گا کہ مجھے نوالا کھلائیں, یہ آپ کے لیے صدقہ ہے, تو وہ کیا کہیں گے, نہیں یہ تو شرم کی بات ہے, میں تمہیں کیسے کھلاؤں, ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام نہیں ہے. 4 شادیاں عام ہیں, لقمہ کھلانے جس میں محبت بڑھتی ہے وہ کسی کو حدیث پتہ بھی نہیں ہوگی, پتہ ہی نہیں ہوگی. اور اس میں نا بچوں کے اوپر بہت اچھا اثر پڑتا ہے. جب میرے بچے اس چیز میں دیکھتے ہیں تو ان کو یعنی یہ کہتے ہیں کہ میں وہ نبی کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں, زندہ کر رہا ہوں, تاکہ میرے بچوں کو بھی اندازہ ہو کہ یہ رشتہ کتنا پیارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ پیتی تھی. سوچئے اب ہمارے معاشرے میں ذرا مرد سے پوچھے, نہیں ہمارے میں تو یہ الٹا ہے کہ اگر بیوی کو پیاس لگ رہی ہو نہیں تو وہ پہلے گلاس دے گی شوہر کو, وہ پانی پئیں گے, اس کے بعد وہ بیوی پئیں گی. حالانکہ یہاں تو الٹا بتایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پانی پیتے تھے حضرت عائشہ سے, اور وہیں سے پیتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ پیتی تھی. اور اللہ معاف فرمائے, مجھے اتنی اس چیز پر مجھے تکلیف ہوتی ہے, میری روح کانپ اٹھتی ہے کہ شوہر ذرا سا اپنی بیوی پہ توجہ زیادہ دینے لگے. کچھ لوگ ہوتے ہیں, ایسے نہیں کہہ رہے کہ ہر لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کا اپنے میاں کا خیال رکھتے ہیں. اچھا ان کو کیا نام دے دیا جاتا ہے, آڑو, بیوی کا غلام. استغفر اللہ, یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. دیکھیں انڈائریکٹلی تو ہم انہی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں نا کہ آڑو بھائی یہ تو بیوی کا بہت غلام ہو گیا ہے. سب سے زیادہ تو کون چڑھتی ہیں, ماں بہنیں, کہ یہ تو بیوی کا غلام ہو گیا تو ماں کی سنتا نہیں ہے. شوہر کو بھی چاہیے کہ اعتدال رکھے, جہاں تک ماں کا معاملہ ہے, جہاں تک بیوی کا, ہر کسی کے حقوق فرائض آپ کو قرآن بتائے گا. عجیب عجیب نام رکھ دیتے ہیں. ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا عائشہ سے. پھر فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں, تو فرماتے ہیں عائشہ کے والد سے. سبحان اللہ. اپنے گھروں کا معاملہ دیکھیں, دعا کیا کریں اپنے مردوں کے لیے, اور اپنے ہسبینڈ کو بتائیے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہم لوگ کو لگتی ہیں, اس میں پوری پوری زندگیاں ہیں. پانی پینا, نام رکھنا, عزت دینا, دلانا, دین کو سمجھنا سمجھانا, نماز ساتھ پڑھنا, یہ سب کچھ کرنا دین کا حصہ. یہ کریں گے تو ماحول اچھا اور سکون ہوگا نا. جب بچے دیکھیں گے کہ ہمارے والدین کے اندر اچھی محبت اتفاق ہے تو پھر وہ بھی کس کی طرف جائیں گے, شادی کی طرف جائیں گے, زنا کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن اگر بچے ہر وقت دیکھیں گے ماں جو ہے وہ رو رہی ہے, باپ مار رہا ہے, تو ان کا دل چاہے گا شادی کرنے کو, کریں گے وہ. میری ایک جاننے والی ہیں, ان کی بچی جب بڑی ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا بہت لڑائی جھگڑے مسئلے مسائل, یقین جانے وہ لڑکی نے شادی نہیں کی. وہ ابھی تک کس طرح حال میں ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے. وہ کہتی نہیں اگر شادی یہ چیز ہے نا تو مجھے شادی نہیں کرنی ہے. شادی کے لیے تو بڑا پیارا کانسیپٹ اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون ہے, یقین جانے. اور یہ حدیث بھی ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مسکراتے ہیں. اللہ سبحانہ. اور جب شہید اپنی جان اللہ کے لیے, اللہ کے راضی کرنے کے لیے اپنی جان کو ضائع کرتا ہے نا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. سوچیے اللہ مسکرا رہا ہے ان معاملات پر. میاں بیوی اتنا پیارا رشتہ ہے, نہ کہ اتنی غلط طریقے سے ہم نے معاشرے میں اس کو عام کیا ہوا ہے. سب سے گندا رشتہ ہم میاں بیوی کا کرتے ہیں. نہ وہ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, نہ وہ ساتھ کھا سکتے ہیں, نہ ایک دوسرے کو پیار دے سکتے ہیں, نہ وہ ایک دوسرے کی عزت کروا سکتے ہیں. دیکھیے خوشگوار ازواجی تعلقات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھو, حدیث کو پڑھو. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے سب سے پہلے محبت کرتے تھے, اور جب وہ زندگی میں حضرت عائشہ تھی تو دوسری شادی انہوں نے نہیں کی. تو اور دوسری بات یہ کہ مردوں کے لیے ایک اور چیز کہ نا عورت کو نا, یہ حدیث ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا, تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کوئی اس کی ناجائز بات پر یا کوئی ایسی بات پر بھی اس کو آپ چھوڑ دیں. جہاں پر ہو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بات کریں. اسی طرح عورتوں کو بھی ہے
کہ ٹیڑھی پسلی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت چلاکی اور بد زبانی نافرمانی کریں. ان چیزوں کو سمجھنا، ان چیزوں کو بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے. خرچ کرنے کا مطلب ہرگز صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بازار سے کوئی چیز لا کے دینی ہے. نوالا دینا یہ بھی خرچ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. یہ کر کے تو دیکھیں. اور دیکھیں جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا نا، وہ اللہ کی نظر میں بہترین شخص ہے، وہ اچھا انسان ہوگا، سوسائٹی میں ایک اچھا جو ہے نا وہ بزنس مین بھی ہوگا، وہ جو کام کر رہا ہوگا بڑی اچھی طریقے سے کرتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ہی فائدہ ہے. اور سیریسلی جو میاں بیوی کے معاملات کو درست کرتا ہے، یعنی تیسرا بندہ بھی، اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تیسرا بندہ، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے. تو میاں بیوی میں جہاں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اور ایک اور میرا میسج ہے، خدارا بچیوں کو بھی نا جو ان کی مائیں بہت غلط ٹیچ کرتی ہیں، تم اپنی نند کا مت کرنا، تم ساس کا نہیں کرنا، شوہر کو یوں کرنا، تم اس کی شکایت، جتنی آپ اس کے شوہر کی، اس کے گھر والوں کی برائیاں کریں گے وہ آپ سے اتنا دور ہوگا. حکمت سے بات کریں نا، جان کے بات کریں. اچھا کچھ تھوڑے سے اصول بتا دیتی ہوں انشاءاللہ کہ اس دوستی میں، کیونکہ نا میاں بیوی میں سمجھتی ہوں ایک اتنا پیارا رشتہ ہے، یہ ایک دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور ہر دوست اپنی دوست کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اور اس میں 4 چاند لگانے کے لیے کچھ اصول میں آپ لوگ کو بیان کر دیتی ہوں، اس کو خیال رکھیے گا، خود بھی آپ اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے. کہ دیکھیں سب سے پہلے ہے کہ شوہر بیوی کے لیے کیا کرے، اس کو خود عزت دے اور گھر والوں سے بھی عزت کروائے، اس کو اس کا حق مہر فوراً ادا کر دے، اس کو پہلی رات جانے سے پہلے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، حق مہر طلاق کے وقت دیا جاتا ہے، حق مہر شادی کی رات میں اس کے پاس جانے سے پہلے دیا جاتا ہے. یہ ہے حکم. اور حکم کیا کرتے ہیں ہم لوگ، وہ جب طلاق ہوگی نا جب حق مہر دیا جاتا ہے. یہ بھی کتنا بڑا، سوچیے کتنی بڑی غلط ایک ہماری فہمی ہے، کیونکہ ہم اپنا دین تو فالو کر رہے ہیں نا، ہم نے تو دین کو پڑھنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ بیوی کے پاس جائے تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، منہ سے بو نہ آ رہی ہو، جسم سے بو نہ آ رہی ہو، جیسے بیوی کو کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، اپنے ازواج کے جس کے پاس بھی جاتے تھے، جانے سے پہلے وہ جو ہے وہ شاور لیا کرتے تھے، غسل لیا کرتے تھے. پھر شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے اوپر اس کی ضروریات کے حساب سے خرچہ کرے، اس کو تحفہ دے، فلاور دے، اس کو پیار سے اس کا نام رکھے، اس کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کرے. اگر دیکھیں اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو درگزر کرے، اس کو پیار سے سمجھائے. کہیں جانا ہے تو ساتھ جائیں. میں آپ کو تھوڑی سی اپنی مثال دوں. میں ابھی تک، میں اور میرے ہسبینڈ، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم کہیں جائیں تو ہمارے کپڑوں کی میچنگ ہو، ایٹ لیسٹ کلر کی میچنگ ہو، یعنی ایسے کلر جو وہ بھی پہن سکیں. یہ کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس سے شوہر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. اس کے گھر کا خیال رکھیں گے، اس کے بچوں کا خیال رکھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، وہ بہت خوش ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ آپ کو سکون دیتے ہیں. پھر آپ کا سکون کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جس چیز سے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے اس کا خیال رکھو، پھر آپ کا خیال رکھیں گے نا. پھر دوسرا یہ کہ شوہروں کے لیے کہ جب بیوی کو حیض آتا ہے یا وہ حاملہ ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے ان دونوں چیزوں میں نا جو موڈ آپ کا ہوتا ہے نا وہ بہت سوئنگ کرتے ہیں. کبھی بہت رونا آتا ہے، کبھی بہت ہنسنا آتا ہے. اس کی بھی اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. ابھی اولاد کا جو میرا انشاءاللہ ابھی نیا ہمارا آ رہا ہے پروجیکٹ، اس میں یہ ساری چیزیں بتانی ہے کہ بچیوں کو جب حیض آتے ہیں یا خواتین جب حاملہ ہوتی ہیں تو موڈ سوئنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اور مرد کو پتا ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں ہماری اماں نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، تم کر رہی ہو کوئی بڑی بات ہے. نہیں، اس طرح نہیں کہنا. آپ نے اس کے ساتھ پیار سے برتاؤ کرنا ہے. اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. حیض جب آتا ہے نا تو یہ آدم کی بیٹیوں کو ایک تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اس میں آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. پھر اس کی حوصلہ افزائی کرے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو پیار سے سمجھائے، اور ہر وقت اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. مرد یہ سب سے زیادہ حق جو ہے نا اس کی ماں کا ہوتا ہے، مرد کے اوپر. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کو نظر انداز کر دے. اور اسی طرح اب یہ سن لیجئے کہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کے لیے کیا کریں. بیویوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شوہر کا سب سے بڑا حق رکھا ہے شادی کے بعد. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ دنیا سے دور کر کے اس کو کاٹ کے بٹھا دے. بیوی کو چاہیے کہ اس کے جائز معاملات میں اس کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، اس کے معاملات کو دیکھے، پھر اس کے لیے سجے سنورے، گھر کو صاف رکھے، بچوں کو صاف رکھے. پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شوہر کو نا، یہ جو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میچنگ، اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنے سے شوہر خوش ہوتے ہیں. پھر بیوی کو چاہیے کہ ہر وقت یہ نہ کرے کہ بھائی تمہارے گھر والوں برائیاں کرنا، تمہاری امی نے یہ کر دیا، تمہاری ابا نے وہ کر دیا، میں نہیں کروں گی. اس سے شوہر بہت چڑھتے ہیں. حکمت سے بات کرنے کی کوشش کریں. پھر حق زوجیت اچھی طرح نبھائیے جائز معاملات میں. کیونکہ دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اپنے شوہر
وہ شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس شوہر کو حاکم بنایا ہے. جب اس کی حاکمیت سے اس کی رعایا اس سے خوش ہوگی یا رعایا میں انصاف کرے گا تو ایک اچھے شوہر کی نشانی ہے کہ وہ سنت بھری زندگی کو گزارے اور عمل کرے تو اس کو ہی فائدہ ہوگا. اور اس میں کیا ہوگا, شوہر کے لیے بھی برکت ہے, عافیت ہے اور ایک معاشرے میں خوشحالی پیدا ہوگی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس گھروں میں میاں بیوی میں سکون ہوتا ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہوتے ہیں. وہ نہ صرف گھرانہ بلکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کو, اس فیل کو محسوس کرتا ہے. جیسے آپ کسی کے گھر میں جائیں آپ کو ایگزیکٹلی پتا چلے گا کہ یہاں پر میاں بیوی ایک دوسرے سے جو ہے وہ دور ہیں, ایک دوسرے کے قریب ہے. گھر کی انوائرمنٹ سے پتا چل جاتا ہے. تو بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے, ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور عمل کرنے کی. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. جزاک اللہ جی خیر. کافی نمبر اسی وجہ سے کہ یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. الحمدللہ. جی اب اگر کسی کا سوال ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتی ہیں. جی کسی کا سوال ہے؟ کوئی کچھ کہنا چاہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, کوئی سوال نہیں ہے. میں بھی سمجھ رہی تھی آج بڑے سوال ہوں گے. نہیں الحمدللہ سارے سوالوں کے جواب مل گئے. چلے الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. بس کچھ ایسی باتیں ہیں آپا جی جو ہوتی ہیں گھروں میں کہ کچھ ایسے گھرانے ہیں یعنی وہ دین کا بھی اچھے ہوتے ہیں. ہمارا نا ایک آواز ڈبل آ رہی ہے. اچھا جی ایک منٹ. ہاں جی آپ بولیے. جی جی یہ پھر وہی آپ کی آواز چلی گئی. چلے وہ اگر کسی جی جی بولیے. ہمارے نا میں ٹیچنگ کرتی تھی تو ان کے گھر والے جو ہے نا بہت اس طرح دین والے تھے. لیکن وہ اگر میاں بیوی چارپائی پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے تھے نا وہ باتیں کرتے تھے سب گھر والے لوگ, دیکھو ان کو شرم نہیں ہے یہ اس طرح سے. ہاں جی بالکل, یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑی عام ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں, ایک پلیٹ میں کھائیں تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. وہی بات ہے کہ قرآن سے دوری ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھا. پھر ان کے حالات بہت خراب ہوئے آپا جی. ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے بھی نوازا تھا, بیٹا تھا, 2 بیٹیاں تھیں. لیکن ان کچھ معاملات ایسے بنے کہ وہ پھر نا وہ اتنی اچھی طرح باپرت تھی. ان کے پھر نا تعلقات میں کہنا نہیں چاہ رہی یہ بہت غلط بات ہے ان کے بارے میں, لیکن اسی بات کی وجہ سے نا ان کے تعلقات خراب ہوئے اور وہ نا بے روی کا شکار ہو گئی. بس یہی تو ہے نا کہ قرآن کو نہیں پڑھنا, اور میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے اتنے عجیب عجیب نام رکھ دیتے ہیں کہ وہ میاں جو ہے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی برائی میں یہ کر رہا ہوں, سب سے برا کام کر رہا ہوں. تو یہ ہم ماؤں کو بھی اس چیز کا خیال ہے نا, کیونکہ کل کو ہماری اولادیں بھی جوان ہو رہی ہیں, ان کی بھی شادیاں ہوں گی, تو یہ ہمیں اویئرنیس دینی ہے. اس لیے تو دین سکھایا جا رہا ہے کہ جو جن کے پاس اولادیں ہیں, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ دین ان کو سکھائیں, ان کو بتائیں کیا حقوق اور فرائض ہیں. اور یہ بہترین کام نا ماں کر سکتی ہے. جب ماں اتنی دیندار ہوگی تو وہ بچوں کو بھی بات ڈالے گی. بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اپنے شوہر کو ہی زہر دے دیا. جی اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت کرے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. ٹھیک ہے, اور کسی کا کوئی سوال ہے پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اگر سوال نہیں ہے تو کسی کا ہینڈ نہیں ریز آپ ہوا کی جزاک اللہ سب کچھ کلیئر ہو گیا. چل الحمدللہ. میری بس کوشش تو یہی تھی کہ میں جزاک بولیے. اللہ. بس ایک بات ہے, آگے بھی میں نے آپ سے کی تھی, مطلب میرے اور میرے ہسبینڈ کے تعلقات بہت اچھے ہیں, فیملی میں بھی اس طرح خوش ہیں الحمدللہ. لیکن
ایک بات ہے، میرے ہسبینڈ پتہ نہیں مجھے چڑھانے کے لیے کرتے ہیں، جب بھی وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 شادیوں والی بات کرتے ہیں نا، تو میں آگے سے نا مجھے غصہ آ جاتا ہے یا میں ان سے لڑنا شروع کر دیتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دونوں کو دیکھیے اس چیز میں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہسبینڈ اگر آپ کو مذاق میں کرے تو اس کو جسٹ ٹھیک ہے جوک مذاق کریے اور آگے بڑھ جائیے، اور اگر وہ واقعی اس بات میں سیریس ہے تو پھر ان کو بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب خدیجہ تھی تو کوئی دوسری بیوی نہیں تھی، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا، یہی تو اویئرنیس دینی ہے. 4 شادیاں حکم نہیں ہے، حکم کیا ہے؟ ان میں عدل کر سکو تو کرو، ورنہ تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں، دوسری آیت کو تو چھوڑ دیا، پہلی آیت کو حکم سمجھ کے لے لیا، حالانکہ وہ تو ہے ہی نہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، امپورٹنٹ رہ گئی میری جو مجھے سن رہی ہیں. اب نا نکاح نامہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کو نہیں پڑھایا جاتا، میرا نہیں خیال کہ لڑکا بھی پڑھتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ لڑکا لڑکی کے گھر والے ہی پڑھتے ہیں. وہ نکاح نامہ جو ہے وہ مولانا صاحب ہوتے ہیں، ان کو کہہ دیا جاتا ہے بھر دیں، اپنی مرضی سے بھر دیتے ہیں. کہ وہ ایک پہلی شک تو یہ ہے پاکستان میں کاٹ دی جاتی ہے کہ لڑکی خود طلاق نہیں لے سکتی دیتے ہیں. اور ایک اور ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم ہوئی ہوگی، obviously میں نے کسی سے سنا ہے کہ عورت جو ہے شادی کرنے سے پہلے اس چیز جیسے حق مہر رکھا جاتا ہے نا، اس چیز کی وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور وہ جائز ہے کہ میرے جیتے ہوئے یا مجھے طلاق کے بعد ہی تم دوسری شادی کر سکتے ہو، میرے جیتے ہوئے تم دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور یہ لکھوا سکتی ہے، جائز ہے، اس میں گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ 4 شادیاں کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے، انصاف کر سکتی ہے. آپ میرے بات زندہ اس رہتے بات ہوئے کو ریپیٹ کریں پلیز. اچھا جی، یہ شق میں اب اس کی ترمیم میرے خیال سے ہو چکی ہے، یا نو اب آئے گا یہ، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ عورت اپنے نکاح نامے میں یہ لکھوا سکتی ہے کہ میری زندگی میں تم دوسری شادی نہیں کرو گے، اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے بالکل کہ اگر کوئی اولاد کا مسئلہ ہو تو وہ انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے، لیکن عورت یہ پڑھنا بہت ضروری ہے اس کے بارے میں. عورت یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ میری زندگی میں تم دوسری شادی نہیں کرو گے، میرے مرنے کے بعد کرو گے، مجھے طلاق دینے کے بعد کرو گے، اور اس میں گناہ نہیں ہے، کیونکہ 4 شادیاں کرنا فرض نہیں ہے. دوسری جو آیت ہے کہ تم عدل کرو وہ فرض ہے، اگر کوئی عدل نہیں کر سکتا. ایک مولانا صاحب کا میں انٹرویو اگر دیکھیں یہ اتنا ہی عام ہوتی نا، یہ چیز اتنی آسان ہوتی تو جیسے جتنے مولوی ہوتے ہیں ان کے منہ پہ داڑھی ہوتی ہے نا، جیسے ہی وہ دین کی طرف آتے ہیں منہ پہ داڑھی رکھتے ہیں نا، لیکن وہ دوسری شادی نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں، دوسری شادی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے، انہوں نے دین پڑھا ہوا ہے کہ دوسری شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس میں انصاف نہیں کر پائے گا انسان. تو عورت یہ لکھوا سکتی ہے، ٹھیک ہے. یا آپ عورتوں کو ایک نئی بات پتہ چلی ہوگی نا، یہ میری ڈیمانڈ ہے سیم. یہ اب بھی میں نے کچھ عرصے پہلے یہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور یہ لکھوانا بالکل جائز کروا سکتی ہے عورت. میری نا ایک دفعہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی نا، تو میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی، مجھے تنگ کر رہی تھی، کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے میری شادی تو کروا، جو بعد میں کون کروائے گا. تو میں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گی تب کرنی ہے، میری زندہ رہتے نہیں کرنی. تو بار بار کہہ رہے تھے نا، مجھے غصہ آیا، میں نے کہا جائیں کر لے شادی، آپ کو اجازت ہے. انہوں نے نا میری ویڈیو بنا لی، کہتے ہیں میرے پاس اب ثبوت ہے. وہی بات ہے کہ مذاق کو مذاق کے تک رکھے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میاں بیوی میں نے کیا بتایا، شیطان فوراً آتا ہے. جیسے آپ تھوڑے سے اپنے کپڑے کم پہنے نا، شیطان آپ کے اوپر فوراً آتا ہے کہ پورے کپڑے اتار دو. امریکہ میں کیا ہے، تھوڑے کپڑے پہننا وہ سمجھتے ہیں بس بہت صحیح ہے، تھوڑے سے کرتے وہ کپڑے اتارنا جائز سمجھ لیتے ہیں. اسی طرح میاں بیوی کے بیچ میں جب اگر اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا، مذاق کی بات، وہ کرتے ایک دم سیریس ہو جاتے ہیں، شیطان فوراً آ جاتا ہے. تو بس مذاق کو مذاق کی حد تک رکھیں. اور ابھی جو ہسبینڈ باہر جاتے ہیں مطلب کمانے کے لیے، اور وہ زیادہ عرصے کچھ زیادہ 8-10 سال تک باہر رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد میں لوگوں کو، مردوں کو بلایا کرتے تھے نا، تو ان سے پوچھا کرتے تھے تمہاری شادی ہو گئی جی، تو 4 مہینے صرف رکھتے تھے ان کو، اس کے بعد واپس ان کو جانے کا حکم ہوتا تھا. تو وہی بات ہے، دین کو نہیں پڑھتے، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جو ہے وہ صرف کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، بے عربی کی طرف جاتے ہیں، تو عورت چلی جاتی ہے گناہ کی طرف، یا مرد خود چلا جاتا ہے. اور اگر نہیں تو آپس میں بھی گناہ کرتے ہیں. میں نے کچھ ڈھکے سے چھپے لفظوں میں بتاؤں گی کہ ویڈیو کال کرو، یوں کرو، اب یہ بتاؤ، اب یہ دکھاؤ. تو کیوں وہ کام ہی کیوں کرو جس کے اندر گناہ پیدا ہو، جس میں علت پیدا ہو. تو جہاد میں صرف 4 مہینے رکنے کا کہا گیا، نہ کہ لوگ جو بیویوں بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں
غلط ہے، گناہ ہے، گناہ بڑھتا ہے اس سے. آپا جی ایک اور سوال کرنا تھا. جی جی. ایک باجی کو ادھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا لیکن میں نے ان کو ان سے رابطہ نہیں کیا، اس کا جواب نہیں میں نے ان کو دیا. باجی کو ہی دیا تھا، میرے سسٹر ہے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر جو ہے نا میرا حق ادا نہیں کرتے. حق زوجیت. جی جی. اوہو اچھا. تو میں ان سے خلا لینا چاہتی ہوں. اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ پہلے پتہ کریں کہ حق زوجیت کیوں ادا نہیں کرتے. کیا ان میں کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، یا اللہ نہ کرے کہیں اور معاملات ہیں، کوئی شادی دوسری ہے. پہلے تو نا مسئلے کو صلح کی طرف لے کے جانا چاہیے. ایک دم نہیں کہ میں مجھے خلا لینا ہے، ایک دم نہیں طلاق دینا ہے. پہلے دیکھیں نہیں سورہ نساء میں نہیں وہ فرمایا ان ہے. کا جی. کوئی ایسا تعلق بھی نہیں تھا ان کے شوہر کا. وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس بات کا نہ بس کچھ انہوں نے اس طرح ہنگامے دیا کہ کیا نا جب میرے شوہر میرا حق نہیں ادا کرتے تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا اس بات پہ. اچھا تو ہاں تو پھر وہ پھر گناہ کی طرف جا رہی ہے نا. تو وہی میں جی کہہ رہی ہوں پہلے اس سے پتہ کریں کہ کیوں نہیں کرتے. پہلے اپنی حجت کو تمام کریں، کہیں ایسا نہ بعد میں اب پچھتاوا وہ ہو. علیحدہ ہو گئی اپنے شوہر سے. اوہ اچھا. ہاں مطلب اگر دیکھو ہر انسان اپنا بہت اچھا محاسبہ کر سکتا. اگر انہوں نے اس بات پر کہ واقعی کہ میں یہ میری حق زوجیت ادا نہیں کر رہا اور میں گناہ کی طرف جا رہی ہوں تو پھر تو جائز ہے. لیکن پہلے سب سے پہلے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا ایکچولی ہو جی کیوں رہا ہے. جیسے حضرت فاطمہ میں حضرت علی میں جب مسئلہ ایک ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سورہ نساء میں بھی ہے کہ جب میاں بیوی میں کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو پہلے شوہر کے گھر سے یا بیوی کے گھر سے کسی ایک معتبر شخص کو بٹھاؤ. اور اگر وہ بیٹھنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا پھر اختیار ہے میاں بیوی کو کے ساتھ رہیں علیحدہ ہو جائے. لیکن پہلے مصلیحت کی طرف جانا چاہیے، صلح کی طرف جانا چاہیے. ان اللہ کے تو تعالیٰ بچے رحم بھی تھے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے. جی انسان کو اپنا جواب خود دینا. آئی ڈونٹ نو بیوی کے نیت میں کوئی فطور ہے یا شوہر کی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں نا کہ کس وجہ سے جی. اس کا مطلب ہے حق زوجیت تو ادا ہوئی ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بیوی لے سکتے ہیں خلا اس حالت میں؟ میں نے کیا بتایا کہ یہ پھر اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، سخت گناہ ہے. اگر وہ سارے جی معاملات ان کے جی پورے کر رہے ہیں اور بیوی کا دماغ کہیں اور لگ گیا یا کوئی اور چیز میں ہے تو پھر تو سخت گناہ ہے. کیونکہ بلا وجہ جی جی مطالبہ کرنا کہ مجھے طلاق دو، مجھے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی جس کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوگی. جی. جی بس اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے، کرم فرمائے. چلیں اب وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پہ بھی ماشاءاللہ ظہر کا ٹائم تو خیر ہو چکا ہے. چلیں الحمدللہ مشکلات کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں. ہر کسی معاملے میں مشکل آئی اس کے بعد آسانی بھی آ گئی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں. پڑھا اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے آبوں پہ پردہ ڈال دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سیدھا راستہ چلنے کی توفیق دے. اور روز محشر جو کچھ ہم نے نیکیاں کی ہیں ہمارے حق میں وہ گواہی دیں. اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات کہ ہماری نیکیوں کو یہاں پہ بیٹھنے فرمانے. آمین یا رب العالمین. آمین سبحان آمین آمین. اللہ و وعلیکم بحمدک آمین اشہد ان لا الہ الا انت آمین استغفرک و اتوب الیک. آمین. السلام آمین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. رحمۃ جزاک اللہ اللہ خیر. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. باجی ہم کو دعا میں یاد رکھنا، خاص ہمارے لیے دعائیں کرنا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.